خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے سی نیوز کے آفس میں۔ ضلع جام شورو کے سائٹ ایریا کا نوجوان طالب علم شہباز علی باہوٹو نے سائٹ پولیس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ سائٹ پولیس نے میرے خلاف ڈکیتی کے جعلی مقدمے درج کیے ہیں، جس میں میری قوم اور ولدیت FIR میں غلط ہے۔ انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے حکومت وقت سمیت IG سندھ غلام نبی میمن، DIG حیدرآباد پیر محمد شاہ اور SP جام شورو عمران قریشی سے تحقیقات و تحفظ کی اپیل کی ہے۔ مزید دیکھتے ہیں حیدرآباد۔ اللہ کے واسطے میرے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ میری زندگی ویسے ہی تباہ ہے، میں خودکشی کر دوں گا۔ میرا نام ہے شہباز علی، کاسٹ میری باوٹو ہے، کوٹڑی سائڈ خدا کی بستی کا میں رہواسی ہوں، اور سائڈ تھانے کی پولیس بے گناہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ میرے اوپر جو FIR کی ہے انہوں نے چانڈے ہوئے وہ، اور ان کا اگر میں گنہگار ہوں تو میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اس FIR کی جانچ کی جائے۔ اگر ہم ان کے گنہگار نکلیں گے تو ہم ان کو 1 سے 10 مرتبہ بھر کے دیں گے۔ مہربانی کر کے میں SSP جام شورو، DIG حیدرآباد، IG سندھ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، میری زندگی نہیں تباہ کریں اور میرا انصاف کیا جائے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شادی شدہ ہوں میں، میری چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں۔ اس مسئلے کے بات کو 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، میں گھر سے باہر در بدر، کبھی کدھر 2-4 مہینے میں نے کام کیا، کام کبھی ہے کبھی نہیں ہے، مطلب ابھی تو ایسا جان ہو گیا ہے کہ میں بالکل در بدر ہو گیا ہوں۔ مہربانی کر کے میری زندگی نہیں تباہ کریں، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اور سائڈ تھانے کے جو SHO کہ بھیجا ہوا ایک بندہ ہے جس کا میرے پاس نمبر بھی ہے، وہ میرے گیٹ پہ آ کے دروازہ بجا کے میرے گھر والوں کو ٹارچر کرتا ہے بے گناہ کی 4 لاکھ دو، 5 لاکھ دو، ہم آپ کے بیٹے کو چھوڑ دیں گے۔ میں غریب بندہ، میں 4-5 لاکھ کہاں سے لاؤں؟ ورنہ تمہارے ساتھ ایسا کیا جائے گا، تمہارے بیٹے کو ہاف فرائی کر دیں گے، یا جھوٹی FIR اور کریں گے، یا اس کے اوپر کیس کریں گے۔ مطلب ٹارچر کرنا، ٹارچر سیل، پریشانی دینا۔ اور جو میرے اوپر ایک FIR ہے، اس FIR میں نے اپنا ضامن کروایا ہے، ضامن بھی میرا منظور ہو چکا ہے، پکا ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود میں کورٹ جاتا ہوں حاضریاں کھانے کے لیے، تو کورٹ میں باہر پولیس بے گناہ میرے کو تنگ کرتی ہے، میرے کو حاضریاں کھانے نہیں دیتے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، میری رستہ روک کرتے ہیں، میرے کو حاضری نہیں کھانے دیتے ہیں۔ میں غریب بندہ، میں نے کما کے خون پسینے کی محنت سے میں نے 5 روپے جمع کیے، میں نے کمایا، میں نے جو پیسے اکٹھا کیے، میں نے اپنا ضامن کروایا۔ اگر میں گنہگار ہوتا تو میرے اوپر دوسری FIR بھی ہوتی، میرے اوپر بے گناہ انہوں نے اشتہاری کر دیا ہے، میرے کو روپوش کر دیا ہے۔ اگر میں اتنا بڑا گنہگار ہوں تو پوری سندھ میں میرا ریکارڈ چیک کروائیں، میرے اوپر اگر چوری کی ایک NC بھی نکل آئے کہیں اور سے تو میں ان کا گنہگار ہوں، اور میں مانوں گا بھی صحیح۔ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، بچپن سے میرا جن لڑکوں کے ساتھ واسطہ ہے، بڑے ہو کے وہ اگر فورو ہوتے ہیں یا ڈکیت ہوتے ہیں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ دوستی ہے، قرب ہے، بھائی پی ہے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مطلب ڈکیتیاں کرتا تھا یا میں بھی چور ہوں۔ انویسٹیگیشن کی جائے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ میں کاروباری بندہ تھا، میرے دکان تھے، میرے اپنے کاروبار تھا، تو پولیس مطلب کچھ میری ذاتی دشمنیاں بھی تھی، ہو سکتا ہے کسی وڈیرے کے کہنے پہ یا کسی بندے کے کہنے پہ میرے ساتھ یہ ٹارچر سیل کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب میں گھر سے تو ویسے ہی میں پریشان لگا پڑا ہوں، میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ اگر میرے ساتھ انصاف نہیں کرو گے، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا، میری یہ تعلیم، یہ سرٹیفکیٹوں کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اسی لیے میں آج چینل پہ آیا ہوں، اپنی زندگی تباہ کر دوں گا، میں خودکشی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، میرے کو اتنا مجبور کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں میرے ساتھ مہربانی کر کے اللہ کے واسطے میرے ساتھ انصاف کیا جائے، ورنہ میری زندگی ویسے ہی تباہ ہے، میں خودکشی کر دوں گا۔ ذمہ وار ایسے جو خیر محمد ملا ہوں گے، اور جو میرے گیٹ پہ آتا ہے DIP کا افسر ہے، جہاں کوئی ملازم ہے جس کا نام حمید ملا ہے، ان کا میرے پاس نمبر بھی ہے، پرچیاں دے کے جاتا ہے، میرے گیٹ پہ میرے کو ٹارچر سیل کرتے ہیں، میرے مطلب گھر والوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے والدہ کو۔ SSP جام شورو سے آپ ملے ہیں؟ SSP جام شورو کے بعد میں گیا نہیں ہوں، کیونکہ میں اکیلا ہو گیا، میرا سب نے ساتھ چھوڑ دیا، میں ادھر آنے جیسا نہیں رہا کہ میں کسی کے پاس جاؤں
और किसी को बोलूं, कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, इतना मेरे को इन्होंने बदनाम कर दिया। एक एफआईआर वो भी झूठी है मेरे ऊपर, मैं किस हिसाब से मैं इश्तिहारी हूँ, मैं किस हिसाब से रुपोश हूँ। और उन्होंने ये लिखा है, मतलब नेट पे मेरे फ़ोटो देकर उनके ऊपर लिखा है कि ये कितने ही केसों में रुपोश है। मैं बेगुनाह, मेरे ऊपर एफआईआर एक वो भी झूठी, उसमें भी मेरा जामिन जब है तो मैं कैसे रुपोश हूँ, मैं कैसे इश्तिहारी हूँ। इन्वेस्टिगेशन की जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। किसी स्टूडेंट की, पढ़े लिखे इंसान की ज़िंदगी तबाह करने से पहले मेहरबानी करके तुम्हारे अपने भी बच्चे होंगे, उनको देखो और मेरे को देखो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। अगर मैं मुजरिम हूँ तो मुझे सजा दो। नाम है शहबाज अली, कास्ट मेरी बावटो है। और जो एफआईआर हुई है उसमें इन्होंने सिर्फ मेरा नाम मैच होता है, मेरी वालिद की शनाख्त भी गलत है और मेरी कास्ट भी गलत है। कौन सी कास्ट लगाई है एफआईआर के अंदर? एफआईआर के अंदर उन्होंने बिरोई लगाई है। मेरे वालिद साहब का नाम है, जो उनका नाम है अब्दुल सत्तार, और जो अभी एफआईआर में उन्होंने नाम लिखा है मजहर हुसैन बिरोई, और मेरी कास्ट भी वो नहीं है, मेरे वालिद साहब का नाम भी वो नहीं है। मेरा कार्ड भी मेरा बना हुआ है, हर चीज़ मेरे पास है, सबूत है। हो सकता है उनको नाम पे गलतफहमी हुई हो, उस बात की भी वो इंक्वायरी करें। बेगुनाह मेरे को तंग किया जा रहा है, जब मेरा नाम है, खाली नाम मैच होता है। इंसान हजार बंदे हैं जिनका नाम मैच होता है, कास्ट अलग है, जब वालिद साहब का नाम अलग है, तो बेगुनाह किसी को तंग करना और झूठी एफआईआर करना, ये तो मेरे साथ जुल्म है। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सिंध के सीएम को अपील करता हूँ, एसएसपी जामशोरो, डीआईजी हैदराबाद, आईजी सिंध को मैं अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मेरी ज़िंदगी नहीं तबाह करें। अब रुख करते हैं खानपुर की जानिब, जहां खुद को आला पुलिस ऑफिसर जाहिर करने वाली खातून को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खानपुर में एक नौउम्र खातून कई रोज तक खुद को आला पुलिस ऑफिसर जाहिर करके मकामी पुलिस एहलकारों को मामू बनाती रही। खानपुर के मोहल्ला सदीवाल की एक रिहायशी शिजा हबीब ने शिब्बीर नामे मर्द के हमरा थाना सिटी में पहुंचकर अपना तारुफ डॉक्टर शिजा हबीब और एएसपी गिलगित बल्तिस्तान बताया। एसएचओ थाना सिटी जाम आफ्ताब अहमद के मुताबिक खातून ने अपना पुलिस कार्ड दिखाया, जिसकी तस्दीक की गई तो वो जाली निकला, जिसके बाद जाली पुलिस ऑफिसर बनने वाली खातून को लेडी पुलिस की मदद से हिरासत में लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक इस खातून ने जिला भर के मुख्तलिफ थानों में अपना जाली तारुफ करवा के कई विजिट भी किए, बिलाखिर पकड़ी गई। खातून के साथी को भी हिरासत में ले लिया गया। समंदरी से अफसोसनाक खबर शामिल करते चले, जहां डकैती की बढ़ती वारदातों ने शहरियों का जीना अजीरन बना दिया। थाना सदर के इलाका 441 के करीब डकैती की वारदात के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से शहरी जाम बहक। समंदरी थाना सदर के इलाका नवाही गांव 441 के करीब दौरान डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाम बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त मुमताज शाह के नाम से हुई। मकतूल 441 का रिहायशी था। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई, जबकि मुसल्लह डाकू मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की तलाश जारी है, जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल समंदरी मुंतकिल कर दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे खुसूसी नुमाइंदे अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पीआर सेंटर हारूनाबाद का टारगेट मुकम्मल कर लिया गया। पीआर सेंटर पर तैनात एएफसी खादिम फराज की महकमाना प्रमोशन, खादिम फराज को स्टोरेज ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर के ओहदे पर तरक्की दी गई। इस मौके पर खादिम फराज ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि पीआर सेंटर हारूनाबाद का इब्तदाई टारगेट 22,000 टन था, जिसे बढ़ाकर 25,000 टन कर दिया गया। अल्लाह के फजलो करम, किसान भाइयों के ताउन, इंतजामिया की सरपरस्ती और टीम वर्क से टारगेट तहसील भर में सबसे पहले मुकम्मल किए। कहा कि अब सेंटर टारगेट 30,000 टन भी मुकम्मल किया जाएगा। किसान हमारे माथे का झूमर है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस्तदा करता हूँ कि वो जखीरा अंदोजों की निशानदही करें ताकि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सकें। कहा कि हमने पहले भी बिला तफरीक जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और कर रहे हैं और ये अब भी जारी रहेंगी। सियासी, समाजी, मजहबी हलकों समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने खादिम फराज को इनके प्रमोशन पर मुबारकबाद दी और मेरिट पर काम करने पर हौसला अफजाई की। अब लिए चलते हैं आपको लाहौर की जानिब, जहां गवर्नमेंट कोर्ट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल में एमएस डॉक्टर मोहम्मद एजाज भट्ट की सरबराही में नर्सिंग के शोबे की अहमियत को उजागर करते हुए तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौका पर नर्सिस को तारीफी असनाद के साथ गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम अनवर से। कोर्ट ख्वाजा सईद के जो हमारे एमएस साहब हैं, सबसे पहले मैं उनसे पूछूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि ये प्रोग्राम के हवाले से उनको आइडिया क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि हमारे मोस्टली पाकिस्तान में इस किस्म के प्रोग्राम्स अरेंज किए नहीं जाते, तो इसके बारे में मैं उनके व्यूज़ लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग मी एंड फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द कमेंट्स। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बात यह है कि जी
हम लोग तनकीद तो हर कोई करता है, किसी भी प्रोफेशन पे करने में कोई भी पीछे नहीं रहता, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं उनको अप्रिशिएट करना और उनकी परफॉर्मेंस को उनके मुताबिक उनको अप्रिशिएट करके लेवल उनका देना उनको, ये बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो मज़ीद मेहनत से और डिवोशन के साथ काम कर सकें। और इसके पीछे मेरा आइडिया जो था कि जी हम नर्सिस डे जो है इसको आम रूटीन से हट के और ज़्यादा बेहतर तरीके से, इस तरीके से कि उन्हें महसूस हो कि कोई उनके काम की, उनकी डिवोशन की कदर भी करता है। ये बात थी सारे के सारा, इसके पीछे आइडिया जो था, मकसद यही था कि जी हम उन्हें इस चीज़ को एहसास दिला सके कि हम उनके काम की कदर करते हैं और करते रहेंगे, और मज़ीद भी वो इससे मुतासर होकर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे। Very thankful to you for this honor to be here for commenting on this special nursing profession day. First of all, I'm very thankful to Bureau Chief Pakistan Rana Suhail کہ ہماری ریکویسٹ پہ اس کوریج کے لیے آئے ہیں. ویری تھینکفل. اینڈ سیکنڈلی مسٹر ندیم انور صاحب جو ہمیشہ کمپلائنس تھی ہمارے آرگنائز کیا اس اسپیشل ڈے کے لیے, اور امید ہے کہ آئندہ بھی ہماری اس طرح سے کوریج, تاکہ یہ جو امپورٹنس آف پروفیشن ہے یہ لوگوں تک پہنچے. وی وانٹ ٹو کنوے دا میسج آن دس امپورٹنس آف دیٹ ڈے. تھینک یو سو مچ. خبر شامل کرتے ہیں خانقاہ ڈوگرہ سے, جہاں غلہ منڈی کے معروف آرتی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق اعظم جویہ کو اپنے منشی علی رضا ول سید اصغر علی پر شک تھا کہ علی رضا حساب میں گڑبڑ کرتا ہے. گزشتہ شب اسی بات پر فاروق اعظم نے منشی کو گھر بلایا اور حساب میں گڑبڑ کی نشاندہی کی, جس پر فاروق اعظم کی منشی سے تکرار ہو گئی. منشی علی رضا نے طیش میں آ کر چھری سے اپنے مالک پر حملہ کر دیا. چھریوں کے وار سے فاروق اعظم موقع پر جاں بحق اور ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس نے بیٹے احمد فاروق کی مدیت میں علی رضا پر مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے. خبر شامل کرتے ہیں بھوانہ سے, جہاں ہمارے نمائندے ملک جعفر علی کی رپورٹ کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہروں نے گھوٹا سردائی پوائنٹ کا رخ کر لیا. گھوٹا سردائی تیار کرنے کے لیے جس میں بادام, مغز, خسخس, الائچی, چینی اور دودھ کا استعمال ہوتا ہے, جس کو شہری لوگ, بچے بڑے بہت پسند کرتے ہیں اور بڑے شوق سے پیتے ہیں. باداموں والا گھوٹا دل کو تسکین دیتا ہے, جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. بھوانہ کی شہریوں کے لیے سردائی گھوٹا کسی نعمت سے کم نہیں, کیونکہ یہ گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے, دل کو راحت اور سکون پہنچاتا ہے. اس کے اور بھی کافی فوائد ہیں. اس کو نہار منہ پینے سے ہیپیٹائٹس جیسی بیماریوں سے آدمی کافی حد تک محفوظ رہ سکتا ہے. کافی ہمارے ہاں گرمی کی شدت پائی جاتی ہے اور لوگ ادھر آتے ہیں اور یہاں سے خالص گھوٹا ملتا ہے جو تقریباً ہر طرح کے خالص اجزاء پر مشتمل ہے. یہ عام کولڈ ڈرنک کی نسبت بہت اچھا ہے. اس میں بادام, پستہ وغیرہ جو بھی استعمال کیتے ہیں وہ دماغ کو تراوٹ بھی دیتا ہے اور دل دماغ کو تر و تازہ رکھتا ہے. مجھے 16 سال تھی گئے ماشاءاللہ, ادھر بڑے دور دور سے لوگ اندن پیوان گھوٹا تے اس میں رگڑائی میں گھنٹہ لگتا ہے, اور خسخاس ہو گئی, بادام ہو گیا, سونف, جیرا, لاچی, اس کو اس مشین میں ڈال کر اس کو رگڑائی کرتے ہیں, رگڑائی کر اور اس کو پانی میں تیار کرتے ہیں گھوٹا. خبر شامل کرتے ہیں نواب شاہ سے, جہاں ہمارے نمائندے تصور حسن صدیقی کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق پر صوب بلوچستان میں بزدلانہ حملے کے خلاف جماعت اسلامی یوتھ کی جانب سے اسٹیشن چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں کارکنان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے ضلعی امیر سرور احمد قریشی نے کہا کہ سراج الحق ملک میں حکمران جماعت اور پی ٹی آئی کے مابین افہام و تفہیم کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. جماعت اسلامی غیر اسلامی قوانین, مہنگائی کے باعث لوگوں کی مشکلات کو پارلیمنٹ میں سینیٹر مشتاق احمد اور ایم این اے مولانا عبدالاکبر کے ذریعے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی ہے. جماعت اسلامی نے پاکستان کو دولت ہونے سے بچانے کے لیے مشرقی پاکستان میں قربانیاں دی. کشمیر اور فلسطین کے لیے سب سے توانا آواز ہماری ہے, جو پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کو پسند نہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ حملے میں ملوث عناصر کو بے نقاب کیا جائے. تقسیم کرتے ہیں میرے بھائیوں, ہمارا اصل جرم وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کو یکجا کرنا چاہتے ہیں. یہ سراج الحق کہ جب ملک کے اندر تقسیم بڑھ گئی, پی ٹی آئی ایک طرف, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ڈی ایم دوسری طرف, اس وقت یہ سراج الحق کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ میرے بھائیوں, اپنی دشمنیوں کو چھوڑ کر.
خبر شامل کرتے ہیں جام شورو سے، جہاں ہمارے نمائندے حسین بخش ناریجو کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی جام شورو جناب ڈاکٹر فاروق رضا کی زیر صدارت ضلع کے تمام ایس ڈی پی اوز ایس ایچ اوز کے ساتھ تاریخی اجلاس منعقد ہوا۔ ایس ایس پی جام شورو ڈاکٹر فاروق رضا کی جانب سے ضلع میں امن و امان کی مجموعی صورتحال اور جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ضلع بھر کے افسران کے ساتھ میٹنگ کی گئی۔ تمام ایس ایچ اوز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خاطر خواہ کارکردگی اور بہتری لانے کے لیے مزید ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ دوران میٹنگ ایس ایس پی نے تمام افسران کو جرائم کی روک تھام کے لیے سخت احکامات جاری کرتے ہوئے منشیات کے سمگلرز، چوروں، لٹیروں، مفرور اور اشتہاری آدی مجرموں اور سماجی برائیوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے اور ترجیحی بنیادوں پر عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایات جاری کی۔ اس ضمن میں خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھانے والے پولیس افسران کے خلاف مزید سخت محکمانہ ایکشن لینے کا عندیہ بھی دے دیا گیا۔ مردان سے فضل حق کی خبر شامل کرتے ہیں، جہاں مرکزی تنظیم تاجران ظاہر شاہ گروپ کی جانب سے پاک فوج کی حمایت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت مردان چیمبر آف کامرس صدر اور مرکزی تنظیم تاجران صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ جہازیب و دیگر نے کی۔ ریلی میں تاجر برادری، سول سوسائٹی، علماء کرام کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی شنکر بازار سے شروع ہو کر رنگ روڈ تک نکالی گئی۔ اس موقع پر مرکزی تنظیم صوبائی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنا ملک کے ساتھ غداری کے مترادف ہے۔ ریلی میں شرکاء نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین نے پاک فوج کے جوانوں کو سلام پیش کیا۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہے کے نعرے بھی لگائے گئے۔ فوجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ یادگاروں کی نظر آتش میں ملوث شر پسند عناصر کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے۔